اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ آج ہمارا ایک خاص عمل جادو کے حوالے سے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ جادو کا شکار ہیں، جگہ جگہ پر جادو کے معاملات چل رہے ہیں، ہر جگہ پر بہت زیادہ تک مسائل ہیں، رات لڑائی جھگڑے فساد آفات سب چیزیں جو ہیں جادو کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہیں، ہر طرف مایوسی اور ناکامی کا احساس ملتا ہے۔ جادو کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، تاکہ آپ سمجھ بھی سکیں کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اسے کس وجہ سے ہوتا ہے، اسے کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ جادو کو ختم کرنے کا یہ عمل بیسیکلی 11 دن کے ساتھ جڑا ہے۔ 11 دن کے اندر ہی مکمل جادو کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ بہت توجہ کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اور باقاعدہ پرہیز کو یقینی بنائیں گے تو اس عمل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم پہلا سٹیپ بیان کرتے ہیں جادو کیا ہے۔ جادو ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک انیوژول چینجز، اس کو ٹرسٹ بھی نہ ہو کہ میرے اندر ایسے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہو رہا ہو تو وہ جادو کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد جادو کے علامات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جادو کے علامات کیا ہوتی ہیں؟ جادو کی جو پہلی علامت ہوتی ہے وہ انسان کا منہ ہر وقت کڑوا رہتا ہے۔ دوسری علامت میں انسان کے پیٹ میں ہر وقت درد رہتا ہے۔ تیسری علامت میں انسان کی آنکھیں بہت زیادہ کمزور نظر آتی ہیں، اور چوتھے سٹیپ کے اندر انسان ہر جگہ پر ذلت اور خواری کا شکار ہو رہا ہے۔ اب یہ مین اس کے پروسیس ہیں جادو کی نشانیوں میں۔ اب اگلی بات ہے کہ جادو کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جادو کے ہونے کے اندر 3 چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پہلی چیز انسان کی زبان، دوسری چیز انسان کے اعمال، اور تیسری چیز انسان کا عقیدہ۔ اب یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ اپنی جگہ پر اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر انسان کی زبان بری اور بد ہوگی تو بہت زیادہ اس کے اوپر اس طرح کے اثرات ہوں گے۔ اگر اس کے اعمال بہت زیادہ برے ہوں گے تو اس پر پھر بھی اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ اگر اس کے عقیدے میں ہیر پھیر ہوگا، مطلب کہ توبہ کرے گا، توبہ کرنے کے بعد پھر چھوڑ دے گا، دعا کرے گا پھر چھوڑ دے گا، نماز پڑھے گا پھر چھوڑ دے گا، جب وہ اپنے عقائد کو خراب کرے گا تو پھر جادو کا مسئلہ اس کے اوپر چلے گا۔ اب ہم نے بات کر لی کہ جادو کے ہونے کی وجوہات، اب جادو کیا ہوتا ہے، جادو کے علامات کیا ہیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جادو کو ختم کرنے کا طریقہ۔ جادو کو ختم کرنے کے طریقے میں صرف 2 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ پہلی چیز کہ ہم نے آلسی نہیں چھوڑنی، اور دوسری چیز ہم نے ادب نہیں چھوڑنی۔ اگر یہ 2 چیزیں ہم اپنائیں گے تو ہم بڑے سے بڑے آفات سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس میں جادو ایک بہت بڑی آفت ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ جادو ایک ایسی چیز ہے جو انسان جس کا ایمان اور اس کا یقین کھو لیتا ہے اور انسان کو حلال حرام بھول جاتی ہے، اور وہ بالکل ہر ایک چیز کو اپنے لیے دنیا کی طاقت اور دنیا کی ہمت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو اپنی آخرت اپنی موت بھول چکی ہے۔ تو یہ چیز جادو کے اندر شامل ہے۔ اب ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم سورہ مزمل کا انتخاب کرتے ہیں۔ سورہ مزمل کو ہر روزانہ 7 مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھا جائے اور نماز عشاء کے بعد بھی پڑھا جائے۔ 7 مرتبہ سورہ مزمل کو ظہر کے بعد اور 7 مرتبہ سورہ مزمل کو نماز عشاء کے بعد یہ کلام پڑھا جائے، اور یہی کلام پڑھ کے پانی بھی دم کیا جائے، روزانہ اس پانی کو پیا جائے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے مکمل جادو کا خاتمے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں جادو کے خاتمے کی پہلی جو نشانی ہوگی وہ انسان کا دماغ جو ہوگا وہ بالکل ریلیکس نظر آئے گا، اور دوسری چیز انسان خود بہت خاموشی اختیار کرنا شروع کر دے گا، اور تیسری چیز انسان کو ارد گرد کے لوگ اچھے کی امیدیں اور سہارا دینا شروع کر دیں گے، جس کا مطلب کہ اس کی زندگی سے اب برائی اور خرابی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں سے پہلے توبہ ہے، 2 رکعت نماز کا فرض توبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگے، اور اس کے بعد
اس عمل کو شروع کریں۔ اللہ پاک کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ 11 دن کا یہ عمل ہے، تمام کے تمام افراد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقے سب افراد کے اوپر سے تمام خطرناک ٹائپ کی آفات کا خاتمہ فرما دیں گے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیں گے۔ تمام کے تمام افراد کو ذکر بتا دیا گیا ہے۔ ہر فرد جس نے بھی یہ عمل کرنا ہے، اجازت کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے نام کے ساتھ کامنٹ کر دے کامنٹ سیکشن میں، تاکہ اس کو عمل کی اجازت مل جائے اور پھر وہ اس عمل کو شروع کر سکے۔ اور جن افراد کو یہ عمل پسند آتے ہیں، جو ہم عمل بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کے اندر ایک بات بتائی جاتی ہے کون سی چیز کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، اس کے ختم ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے شروع ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، ہر ایک چیز تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ تمام اپنے فرینڈس کو بھی یہ چینل شیئر کریں، سب افراد اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب اپنی زندگی کو آسان کر سکیں، تعلیمات اسلام بھی جان سکیں اور اس کے ساتھ روحانی طور پر بھی معاملات کے بارے میں جانچ پائیں۔